السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر. جناب میں ہوں نصرت جاوید اور آج میرا کافی برا دن ہے. آج میں مسلسل چیئرمین ان دنوں کے جو ہیں تحریک انصاف کے انہیں بہت ناراض کر بیٹھا ہوں. خدا میرے حال پہ رحم کرے. مطلب میں سمجھا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ تحریک انصاف؟ ارے نہیں بھائی، آپ شاید کنفیوز کر رہے ہیں. ارے آپ تو پچھلے کئی مہینوں سے، کئی ہفتوں سے آپ جن کو میرا محبوب لیڈر کہتے ہیں نواز شریف صاحب، آپ تو ان کی وزارت عظمیٰ، چوتھی مرتبہ کی جو وزارت عظمیٰ ہے اس کے راستے میں کانٹے بچھانے میں مصروف ہیں. آپ کو نون لیگ والے کہہ رہے ہوں گے. او توبہ نعوذ باللہ. ابھی میں ایک الزام سنبھالوں یا آپ کے الزام کو فیس کروں؟ مجھے پہلے یہ بتائیے. اچھا بھائی بات سنو میری. آپ تو کنفیوز کر گئے. ارے بھیا آپ میرے ساتھ کو اینکر ہیں، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. میں آپ سے بعد میں نبڑ لوں گا. لیکن چیئرمین تحریک انصاف بہرحال اس ملک کی بقول ان کے 80% عوام کی حمایت یافتہ جماعت، اس کے سربراہ جب میرے ہی کے اوپر کریں گے تو دل کام جائے گا. اس کی پہلے وجہ سن لیں پہلے. لیکن اس کے لیے پہلے ناظرین آپ کو تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا غضب، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کے لیے آپ کو ایک کلپ ذرا غور سے سننا ہوگی. سنا جی، میں بھی غور سے سنوں. ابھی مجھے خبر موصول ہوئی ہے اور اس سے میرا جی کافی گھبرا گیا. خبر جو ہے یہ وائس آف امریکہ کے لیے ان کے یہاں پہ مقیم رپورٹر علی فرقان صاحب نے دی ہے. ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF سے قرض پروگرام اور مستقبل میں حکومت کی تبدیلی کی صورت میں اس پر عمل درآمد سے متعلق اپنی حمایت واپس لینے کا عندیہ دیا ہے. IMF وفد سے ملاقات کرنے والے پی ٹی آئی کے ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ IMF پروگرام کے لیے تعاون کی یقین دہانی واضح طور پر صاف اور شفاف انتخابات سے مشروط تھی، جو کہ اب دکھائی نہیں دیتے. لہذا وہ IMF پروگرام کے لیے اپنی حمایت واپس لے رہے ہیں. اس ضمن میں پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کی سربراہی میں وفد نے IMF کے نمائندوں سے ملاقات کر کے شفاف انتخابات سے متعلق اپنے تحفظات سے آگاہ کیا. صاحب دیکھیں نا، یہ بڑی عجیب بات ہے نا. آپ ایک نیوز کاسٹر کی طرح وائس آف امریکہ کی خبر فائل کی علی فرقان ہمارے دوست نے، آپ نے نیوز کاسٹر کی طرح اس کا پہلا پیرا پڑھ دیا. واٹ از دس یار؟ آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں سر. میں نے اس لیے پڑھ دیا بھیا کہ یہ ہے پاکستان کو جو IMF سے قرضے کی دوسری قسط ملنی ہے. پاکستان کی معیشت جس تگرگو حالت میں ہے اور جس میں تحریک انصاف کی حکومت کا بھی شاندار کردار ہے، شوکت ترین صاحب کا بھی کردار ہے، جنہوں نے کہا تھا IMF کو ہم جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب، یہ میرے ملک کے دیوالیہ ہونے کی بات ہے. اگر خدا نخواستہ اگر مجھے دوسری قسط ملتی. سابق چیئرمین ہو گیا آج تو وہ، ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ آپ نے علی فرقان کی خبر پڑھ دی، ختم ہوگی بات. اچھا انہوں نے کیا کہا وہ سن لیں. وہ اڈیالہ جیل میں، وہ اڈیالہ جیل میں جس سے انہوں نے چیئرمین شپ چھینی ہے نا تحریک انصاف کی، وہ ان انتخابات کے ذریعے جس کو الیکشن کمیشن نہیں مان رہا، ان سے ملاقات کے لیے گئے. وہ شکر ہے مشاورت کے لیے. انہوں نے جو فرمایا وہ سن لو. سنا ہے جی؟ ظاہر ہے پہلے سن لو. چلو. ملاقات کے حوالے سے سر آپ کا بیان چھپا ہے سر IMF نہیں، وہ جو بیان جس انداز میں چھپا ہے وہ بالکل غلط چھپا ہے. وہ نہ میٹنگ کی ہے ٹیوزڈے والے دن اور نہ ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے. کیا سر یہ وہ جو نصرت جاوید صاحب کی ہے جی، انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہے. میرے کل انٹریکشن ہوئی ہے سارے انٹرنیشنل میڈیا سے میری ہوئی ہے، وائس آف امریکہ سے سارے وہ انٹریکشن ہماری ہوئی ہے، لیکن میں نے کوئی سٹیٹمنٹ لی. آپ کا سر کیا موقف ہے مطلب IMF سے؟ وہ IMF پہ ہم موقف دے چکے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ. اگر آپ نہیں کرتے تو پوری اکانومی پہ اثر پڑے گا، انکلوڈنگ IMF کی پروگرام. یہ ہم کہہ رہے ہیں. وہ جو کل جس شرائط جو آپ
جو کل اس نے کہا ہے کہ میں نے کوئی سٹیٹمنٹ ایسی دی ہے تو وہ کل والی سٹیٹمنٹ نصرت جاوید صاحب کی صحیح نہیں ہے, وہ ہم پراپر اس کا ایشو بھی کر دیں گے. اچھا بھیا, ابھی تک پراپر کچھ آیا نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے بیرسٹر گوہر صاحب, میں نے کچھ چھاپا نہیں ہے, میں نے بکواس کی تھی, میں بولا تھا. بولنے میں اور چھاپنے میں گوہر صاحب فرق ہوتا ہے, اور میں جو بولا تھا سر اس میں ایک صحافتی زبان میں لفظ ہوتا ہے کوٹ کرنا. میں نے کوٹ کیا تھا وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ پہ, آفیشیل ویب سائٹ پر چھپی ہوئی ایک سٹوری جو ان کے نمائندے علی فرقان نے دی تھی. میں نے اپنی طرف سے ایک لفظ بھی ان 3 پیروں میں ایک لفظ ایڈ نہیں کیا. ہوا یہ کہ جب یہ میرے کہنے پہ یہ بات ذرا عام ہوئی تو آپ کے لوگوں کو احساس ہوا کہ لوگ یہ تصور کریں گے کہ آپ پاکستان کو IMF کی دوسری قسط کی ادائیگی سے روک رہے ہیں. اس کا جب اندازہ ہوا تو آپ اتنے بہادر ہیں, گھبرا گئے. یہ بیان دیا, یہ بیان ان کا بھیا فیس بک پہ چھا گئے. یہ لوگ بڑا حیران ہو گیا, چھا گئے. تو بھائی فیس بک کا استعمال تھوڑا سا مجھے بھی آتا ہے. میں نے بھیا وہاں پہ VOA کا لنک, علی فرقان کی سٹوری, میں نے ساری چھاپ دی. میں نے کہا بھیا چیک کریں, ہو سکتا ہے بیرسٹر صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے وضاحت دے دی ہو, ذرا چیک کریں. اس کے بعد جب واپس تشریف لاتے ہیں ملاقات اور مشاورت کر کے, اس کے بعد کیا, اس کے بعد بھی انہوں نے دوبارہ بیان دیا. اسی سے ریلیٹڈ ان کی تو جان کو اٹکا ہوا تھا نا. میں یعنی جیسے رکھ لیتے, میں نہیں سنا کیا ہے. علامہ اقبال نے شیطان کے بارے میں کہا ہے نا کہ وہ دل یزدہ میں کانٹے کی طرح چبھتا ہے. اسی طرح نصرت جاوید بد نصیب جو ہے وہ کچھ کر لے, ان کے جوتوں میں پانی بھی پیے گا تو ان کو برا ہی نظر آئے گا. تو دیکھ لیں واپسی پہ کیا کہا ہے جی وہ بھی گوہر صاحب نے. میں نے اس پہ سٹیٹمنٹ ہم نے دی اور بارہا مرتبہ دی ہے, اور ہم ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ اکانومی آپ کی خراب ہو جائے گی اگر آپ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے, اور آپ کی لیجیٹیمیسی کا بھی کوشچن ہوگا. جو بھی گورنمنٹ آئے گی ایسی الیکشن کے نظر میں ان کی لیجیٹیمیسی کا بھی بہت بڑا کوشچن ہوگا. کل کی اسٹیٹمنٹ جو نصرت جاوید صاحب سے منسوب ہے, نہیں کل میری میٹنگ ہوئی ہے IMF سے, اس سے پہلے میری ضرور میٹنگ ہوئی تھی. کل جو میٹنگ یہ کہہ رہے ہیں میری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی IMF سے. کل میرا انٹریکشن انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ تھا, نہ ہم نے IMF کو کل ڈسکس کیا ہے, نہ اس کے اسٹیٹمنٹ کے سے ریلیٹڈ کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے. سر جو پہلی یہ اسٹیٹمنٹ ہے, جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ نصرت جاوید صاحب کی, یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے, صحیح نہیں ہے, کیونکہ کل نہ میری ملاقات ہوئی ہے, نہ ہم نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے, نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا جو سپورٹ ہے وہ واپس لیں گے. ہم نے یہ نہیں کہا. ہم کہتے ہیں اکانومی کو بشمول IMF کے پروگرام کو نقصان پہنچے گا جب ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی. جب آپ خرید و فروخت خود پارلیمنٹ کے اندر کرو گے تو آپ اکانومی کو کیسے سٹیبل کرو گے. 80% سپورٹ والی پارٹی باہر ہوگی, 20% سپورٹ والی پارٹیز اور ان کی زیرو کریڈیبلٹی کے ساتھ جب پارلیمنٹ میں ہوگی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. ایسی جمہوریت نہیں سن سکتا. یہ ہماری پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے. نصرت جاوید کی اسٹیٹمنٹ آج سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیزن جرنلسٹ ہے, اس کو چاہیے تھا اسٹیٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کی وہ تصدیق کرتے یا ایٹ لیسٹ ہمیں کال کر دیتے تو ہم بھی اس کو کہتے کہ ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. اچھا, اللہ بھلا کرے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ کس سے نہیں ہوئی. خود کہہ رہے ہیں کہ کل ہماری بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے نمائندہ سے ملاقات ہوئی. وہاں پہ کیا ڈسکس کیا. یہ ٹائی سر آپ کی کتنے کی آ جاتی ہے, یہ کالے رنگ کی. آپ الیکشن لڑ رہے ہیں سر, آپ کی یہ اینک جو ہے یہ برانڈڈ ہے یا کیا ہے؟ الیکشن کا تو ذکر ہی نہیں ہے. کھایا کیا ہے صبح؟ IMF سے ملاقات کا ذکر بھی نہیں ہوا. ساتھ ہی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ IMF سے کل نہیں, اس سے پہلے ملاقات ہوئی تھی. ہیلو. اچھا, پھر کہہ رہے ہیں کہ نصرت جاوید صاحب کو
یہ خبر شائع کرنے سے پہلے ہم سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. انہیں یہی نہیں پتا جو 80% پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا 80% ریپرزینٹ کرنے کا دعوے دار کو یہ نہیں پتا کہ وہ کم وقت نصرت جاوید کہہ رہا ہے کہ وائس آف امریکہ کو وہ ایک شعر بھی پڑھتے نا عقل کے اندھوں کو, وہ کیا تھا؟ نہیں ارے بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے, اسی بات کو سر یہ کورٹ میں بھی امبیرس ہوتے ہیں, یہ صحافیوں کے سامنے بھی امبیرس ہوتے ہیں. کورٹ میں جو ہے اس کے لیے مجھے اور ابھی تو لینا ہے. سنو دس از ٹو مچ کہ آپ پہ الزام لگا. آپ میری انٹیگریٹی کو کوسچن کرتے ہیں. خود آپ کی بنیادی جو رہی ہے وہ یہ کہ زمینوں کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کی اسپیشلائزیشن ہے, اس کے بارے میں زیادہ زبان نہ ہی کھلوائیں گور صاحب. ان کی اسپیشلائزیشن کیا ہے سر؟ او بس ہے نا, جو بس میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. میری بدقسمتی ہے کہ یہ اعتزاز احسن صاحب کے او یار ذمہ دار ہے. او بھائی ایک اور میرے اوپر عذاب نہ, آلریڈی میرا سارا دن تباہ ہو چکا ہے. میں گوہر صاحب اعتزاز احسن میرے 1970 کی دہائی سے دوست ہیں, میں دل سے ان کا مداح ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ ان کے چیمبر سے ہیں. میں اپنے دوست کی وجہ سے اپنی زبان پہ کافی کنٹرول رکھنے کو مجبور ہوں. ویسے بھی اگر بات متھا لانے پہ آ گئی ہے تو یہ جناب آپ کی پاکستان تحریک انصاف کا سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ, اس پہ یہ ایک سٹیٹمنٹ چل رہی ہے 1 2 3 صفحے والی. یہ سٹیٹمنٹ منسوب کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین, جنہیں بعدازاں اسی سٹیٹمنٹ میں اسی پریس ریلیز میں تا حیات چیئرمین بھی قرار دیا گیا ہے. تو آپ تو ام خان آئے ہوئے پھر کہ یہ سینٹرل میڈیا سیکریٹریٹ تحریک انصاف کا کہہ رہا ہے کہ وہ جو چیئرمین تھے تحریک انصاف کے بانی وہ تا حیات چیئرمین بھی ہیں. بہرحال ان تین صفحات میں یہ اب چیئرمین نہیں رہے, یہ سابق چیئرمین ہو گئے. ارے بھائی جو بھی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنے, ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ چونکہ صادق اور امین کے بعد اب وہ معصوم میں ٹھہرائے جا چکے ہیں. کون؟ تو 22 دسمبر 2023 کو وہ جیل میں ہوتے ہوئے پریس ریلیز بھی ایشو کر سکتے ہیں. میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. اس میں جو انہوں نے جو کچھ کہا 3 صفحات میں, اس سے قطع نظر انہوں نے یہ کہا ہے, ان کے ورڈ انگریزی میں اور اردو ترجمے سمیت, خدا کے لیے کل اس کا بھی کہہ دیجئے گا یا پھر ان بندوں کے بارے میں کہیں کہ یہ جعلی لوگ ہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں. اس میں کہا ہے کہ ان اے اسپیشل میسج ٹو دا نیشن, قوم کو خصوصی پیغام دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین نے جو ان دنوں اڈیالہ جیل میں قید ہیں, یہ فرمایا کہ پی ٹی آئی کی حمایت, پی ٹی آئی سپورٹ فار دا IMF پروگرام واز کنڈیشنل, مشروط تھی آن دی ہولڈنگ آف فری فیئر اینڈ انکلوسیو الیکشنز. بھائی صاحب ابھی الیکشنز نہیں ہوئے ہیں, اور 11 جنوری کو جو میٹنگ ہونی ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی IMF کی, وہ 8 فروری سے پہلے ہونا ہے. آپ کیسے انہیں یہ کہہ سکتے ہیں آج کہ 8 فروری کو ہونے والے, جبکہ سپریم کورٹ میں بھی آپ کو سنا جا رہا ہے. میں ایک خدا کے لیے اس پاکستان پر رحم کیجئے. پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہو گیا تو آپ کے سارے خوشحال طبقات یہاں موجود نہیں ہوں گے. میں عدنان کا گلا کاٹ رہا ہوں گا, عدنان میرا گلا کاٹ رہا ہوگا. ہر ایک سے لڑیے بھائی, خدا کے لیے ہمیں کچھ پیسے اگر مل رہے ہیں ہماری معیشت کو سہارا دینے کے تو اسے آنے دیجیے. باقی لڑائی لڑے آپ کے ساتھ ہوں گے ہم, اور اس کے لیے سپریم کورٹ آج سن رہا ہے. میرا خیال ہے اب یار میں اس میں اب ہمت نہیں رہی. دیکھو عامر سے تم پوچھو سجیشن, مطلب میں ایک پارٹی 80% نہیں ہے بٹ ایک بڑی پارٹی, یس وی ایڈمٹ دس, بٹ خدا بھائی میں کہتا ہوں 90% ہے. یار اپڈیٹ تو رہا کریں. آپ کو چیئرمین بنایا ہے, اب تو خیر سابق ہو گیا, آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ خبر وائس آف امریکہ کی تھی جو آپ سے ملے. علی فرقان آپ سے مل کے سعید بیورو چیف ہے یا نہیں, ان سے پوچھو. چلو جی, عامر سعید عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عامر صاحب آ گئے ہیں, برائے مہربانی پوچھ وہاں کیا ہو رہا ہے. عامر بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ وہاں پہ بھی لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست لے کر گئے ہیں نا, پوچھو لیول پلینگ فیلڈ
फील्ड मिल रही है या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है या नहीं, ये तो पहले बताएं ना, जो दरखास्त लेके पहुंचे हैं तहरीक देखिए, इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ये हुक्म दे चुकी थी लेवल प्लेइंग फील्ड की जो दरखास्त थी, और पीटीआई ने अब नई दरखास्त दायर की है और ये कहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड अब भी नहीं दी जा रही, लिहाजा तौहीन अदालत की कार्रवाई कर दी जाए, न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि तमाम वो फरीकैन जिसमें IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत उन्होंने तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनको पार्टी बनाया। सो आज जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सबसे पहले हमें यह बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के किस अहकाम की खिलाफ वर्जी की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, हम उनके खिलाफ कैसे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करें। तो यह बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म जारी किया था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो अदालत ने यह सवाल किया कि आपने फिर कंटेम्प्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कैसे दायर कर दी। अदालत ने यह पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने उस पर क्या किया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दी 22 दिसंबर को, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया तो उसके बाद पीटीआई के तमाम जो किरदार थे और जो उनके हुकाम थे वो मिले इलेक्शन कमीशन के साथ, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना हुक्म जारी किया, अमल दरामद करवाया। तो कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तमाम तर प्रोसीडिंग्स कर दी जाएं। तो इस पर जो लतीफ खोसा हैं वो पेश हुए पीटीआई की तरफ से। उन्होंने कहा कि कागजात छीने जा रहे हैं और बहुत से जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके पेपर्स रिजेक्ट हो गए। तो इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह पूछा कि आप ये तो बता रहे हैं कि हमारे 600 लोगों के पेपर्स रिजेक्ट हो गए, आप ये भी तो बताएं कि कितने लोगों के पेपर्स मंजूर हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि हमने कुछ सोशल मीडिया से अपना डाटा कलेक्ट किया है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अदालत ने कहा कि आप सोशल मीडिया के डाटा के ऊपर रिलाई कर रहे हैं और अदालत में कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, कुछ तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि जो IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं वो हमारे खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो अदालत ने कहा कि इंतखाबात जो हैं वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, तो IG और चीफ सेक्रेटरी को हम कैसे उसमें मुर्द इल्जाम ठहरा दें। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुछ फुटेजेस हैं, हमें कुछ यहाँ पर अदालत में प्ले करने के लिए इजाजत दी जाए। तो इस मौके पर अदालत ने कहा कि अदालत जो है वो इन फुटेजेस की बुनियाद के ऊपर आपकी जो है वो तमाम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं मैं सिर्फ आपकी एक कोई आपको आप इतने अरसे से अदालती कार्रवाई कर रहे हैं, फर्ज कीजिए यहाँ पे जब हम बात कर रहे होते हैं, बल्कि आपके साथ भी हमारे भाई अदनान ये कच बैसी पे उतर आते हैं। बाज़ औक़ात फर्ज करें किसी दिन इनकी कच बैसी से तंग आकर मैं यूं टक लाइव प्रोग्राम में इनके सर पर ये मारूं और खुदा न खास्ता इनका खून इतना जाया हो जाए कि अल्लाह ना करे 12 लागा लफ्ज मैं फौत हो जाऊं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई भी अदालत महज इस बात पर मुझे गिरफ्तार करे कि यहाँ जो लोग जो इस बात के जिन्होंने ये वाकया देखा होगा पहली फुर्सत में एक तो इसको तिब्बी इमदाद वगैरह देने की कोशिश करेंगे और दूसरा जाके FIR दर्ज करवाएंगे कि नुसरत जावेद ने दीवाना होकर इन्हें कर दिया। तो ये लतीफ खोसा साहब के लेवल के ये शुएब शाहीन नहीं है जिनको आप कल कह रहे थे कि जी सर्विसेज चले मान लिया। खोसा साहब कह रहे हैं कि जी ये फुटेज है फेसबुक की। क्या ये वाकई हुआ है? हुआ है जी नुसरत साहब, इसमें अदालत ने भी उन्हें यह कहा कि देखिए तमाम तर जो चीज़ें हैं वो आप सिर्फ बयानबाजी के ऊपर और कुछ फुटेजेस के ऊपर पूरा केस प्लीड नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे नॉमिनेशन पेपर्स रिटर्निंग अफसरान ने रिजेक्ट कर दिए, तो उसके लिए फोरम मौजूद है कि आप अपील दायर करेंगे। अब वो अपीलेट फोरम के ऊपर तमाम जो फोरम्स हैं वहां पर वो केसेस चलेंगे और अगर फिर भी नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट आप आ सकते हैं। एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक हुक्म के जरिए तमाम जो रिटर्निंग अफसरान ने पेपर्स अगर रिजेक्ट किए हैं उनके फैसले दुरुस्त हैं या नहीं है दुरुस्त, क्या एक हुक्मनामे के जरिए तमाम जो नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए उन्हें बहाल कर दिया जाए? तो अदालत ने कहा कि तमाम तर जो चीजें हैं वो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए ही चलती हैं। और आप ये जो इल्जामात भी आयद कर रहे हैं कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो उसका तमाम तर रेमेडीज अवेलेबल हैं, आप FIR करवा सकते हैं। अच्छा आमिर मेरे भाई, बात ये है कि मैं तो चूंकि मुझे सुबह उठते ही वो थोड़ी देर बाद ये बैरिस्टर आमिर साहब का मैं कुछ चीज़ें वगैरह किया, तो मैं इतनी तवज्जो से वो लाइव प्रोसीडिंग्स को कुछ लिखना लिखाना भी होता है, अखबार भी पढ़ने होते हैं, इस प्रोग्राम की तैयारी भी करना होती है। मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब बार बार स्पेसिफिक वाक़यात पर जोर देते रहे कि वो हमारे सामने लाएं। उसके बाद में क्या है कि इन्होंने कुछ ऐसे वाक़यात बाकायदा गिनवा के अदालती वक्त के बाद, यानी जब वो उठ गया तो इन्होंने गालिबन कोई बताए हैं कि जी ये वाक़यात हुए हैं। इस तरह के कोई फिगर आपके पास हैं, अदाद व शुमार?
देखिए انہوں نے جو فگرز بتائے کہ 600 ہمارے نومینیشن پیپرز نہیں باس ایک زبانی بتانا یا جس کو باقاعدہ انہوں نے سپریم کو کورٹ ریٹن جواب جمع کرایا کہ یہ ہمارا تحریری طور کے اوپر نہیں جمع کروائے گئے اور اس میں نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں کیونکہ عدالت نے یہ کہا کہ اس میں ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی گئی ہے جو 22 دسمبر کا حکم تھا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا لیول پلینگ فیلڈ کا، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو اقدامات کیے اور اس کے بعد جو صوبائی الیکشن کمشنر نے اقدامات کیے ان کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے 8 جنوری تک، اور ساتھ میں آئی جی اور چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کر کے ان سے بھی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے، لیکن اس موقع کے اوپر کوئی کمپریہنسو رپورٹ جمع نہیں کروائی گئی۔ آئندہ سماعت کا پوچھ لو نا، آئندہ سماعت تک کب ہے سماعت اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے 8 جنوری تک، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ اس کیس کو جو ہے وہ ہم جلد سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں، آلدو کہ پی ٹی آئی یہ چاہتی تھی کہ کل ہی اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ 8 جنوری، اچھا میں کیونکہ بلے کا نشان کی ابھی بات کر لیں، عامر سے بھی ایک کامنٹ لے لیں، بلے کا نشان بریک کے بعد، ہاں بریک کے بعد لینے یار، عامر ہمارے ساتھ رہیں گے، ایک بریک لے لیں، عامر کو بساؤ۔ ٹھیک ہے۔ جی ناظرین ویلکم بیک۔ دوستو صاحب ایک تو میں جلدی سے کامنٹ پھر بلے پہ آنا ہے، یہ سپریم کورٹ بھی جا کے سوشل میڈیا کا حوالہ دیتے ہیں کہ ویڈیوز اتنی چل گئی جی ہماری، تو ویڈیو از ناٹ ایویڈنس کنسیڈر کیا جائے، بھائی اس کی ایف آئی آر کرا لو جا کے۔ ایک سادہ ترین تمہیں مثال وہی دی نا کہ خدا نخواستہ میں اور تم یہ، لیکن ابھی پہلے مجھے عامر سے وہ بات، اچھا بھائی عامر یہ جو بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے محبوب کی کمر کی طرح ہو رہا ہے، ہر چند کہیں ہے کہ نہیں ہے، تو آج کیا یعنی پشاور ہائی کورٹ میں کیا ہوا یار، اور اس کا کوئی بیک گراؤنڈ قانونی عام آدمی کو سمجھا دیجیے۔ نصرت صاحب، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نظرثانی اپیل دائر کی تھی پشاور ہائی کورٹ میں اور یہ موقف اختیار کیا تھا کہ کیونکہ جو پشاور ہائی کورٹ کا بینچ ہے جو اس سے پہلے 26 دسمبر کو جس نے الیکشن کمیشن کا حکم معطل کر کے بلے کا نشان واپس پی ٹی آئی کو دے دیا تھا، اس میں الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا تھا اور ان تمام فیکٹس کو سنے بغیر انہوں نے صرف پی ٹی آئی کو سن کر فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر کیونکہ پی ٹی آئی کے وکیل قاضی انور صاحب بھی خود پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ان کا انتخابی نشان بھی چھینا جا رہا ہے، لہٰذا اس فیصلے کو معطل نہ کیا جائے جو سنگل بینچ کا تھا، لیکن جسٹس اعجاز خان پر مشتمل جو بینچ تھا انہوں نے الیکشن کمیشن کی جو نظرثانی اپیل تھی اس کو منظور کر لیا اور بلے کا نشان واپس جو پی ٹی آئی سے لے لیا ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ کیونکہ الیکشن کمیشن کو سنے بغیر پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا جو سنگل بینچ کا آرڈر تھا، لہٰذا وہ آرڈر سسٹینیبل نہیں ہے، اس کو معطل کر دیا گیا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا گیا۔ لہٰذا عامر اب ایک بات بتائیں، اب ٹیکنیکلی سر کیا اب یہ جو بڑا بینچ بنا ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا تحریک انصاف اب بھی بلے کی حقدار ہے یا نہیں، اور اس کے لیے کیا تاریخ طے ہوئی ہے؟ دیکھیے اس آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 26 دسمبر کا آرڈر تھا اس کو معطل کر دیا گیا ہے اور اب اس کیس کی سماعت 9 جنوری کو ہی ہوگی جو پہلے سے بینچ تشکیل دیا گیا تھا اور ڈویژن بینچ تشکیل دیا گیا تھا، لیکن پی ٹی آئی نے اب اس کو پشاور ہائی کورٹ میں کانٹیسٹ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو نیا حکم نامہ آیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا جس میں ان سے بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے، واپس لے لیا گیا ہے، اس کو اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج نہیں تو اس میں تو ایک سیکنڈ، ایک بڑا ٹیکنیکل سا پوائنٹ ہے، پھر ہم اس پہ رو رہے ہوں گے۔ ایک ہائی کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ فیصلہ میں نے دیا تھا وہ اس کو میں معطل کر رہا ہوں، تو چھنا نہیں ہے، ابھی وہ کیس ہے، پروسیڈنگز چل رہی ہیں، وہ ڈی بی کے پاس ہے، جب تک معاملہ ڈی بی کے پاس ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ چھنا گیا ہے، دس از اسٹینڈ بائی، تو وہ کیوں سے وڈرا کر رہی ہے، تو بہت بڑا بلنڈر ہو سکتا ہے۔ دیکھیے پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے کہ شاید انہیں کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر پشاور ہائی کورٹ میں کیس لمبا چلتا ہے تو شاید الیکشن کمیشن اس کو ڈریگ کر لے گا، اور اگر ڈریگ ہوتا ہے تو پھر کیونکہ انتخابات قریب ہیں اور اس معاملے کو 13 جنوری سے پہلے عامر بھائی خدا کا نام لیں، ہائی کورٹس کو پتا ہے کہ 13 کو نشان الاٹ ہونے ہیں، معاملہ نشان سیمبل کا ہے، ہائی کورٹ اس دن فیصلہ دیتا ہے، کنسیڈر کریے کہ وہ فیصلہ ان کے خلاف 9 کو آتا ہے تو 10 کو یہ سپریم کورٹ چلے جائیں، مطلب یہ کیا، مطلب وٹ از دس یار؟ نہیں آج جیسے ایک منٹ دیکھیے، ہمارے جن ناظرین نے آج سپریم کورٹ کی کارروائی دیکھی ہو تو چیف جسٹس صاحب بار بار یاد دلاتے رہے لطیف کھوسہ صاحب کو کہ بھائی
اگر آپ کے کاغذات نامزدگی غلط طور پر مسترد ہوئے ہیں تو ٹریبیونلز ہیں. لیٹ دیم فرسٹ ڈیسائیڈ. آپ اسٹیٹ اوے میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ یہاں بھی ڈی بی کو بائی پاس کیا جا رہا ہے. عامر میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی آپ درست کہہ رہے ہیں. وہ What is this یار؟ یار دیکھو جو عامر بتا اتنا بڑا فورم بائی پاس کر رہے ہیں. میں اب کیا عرض کروں نا. اس کے بعد یہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ چونکہ ہم فیس بک کے ذریعے ثابت کر دیا ہے کہ ہم 80% کی نمائندہ جماعت ہیں تو ہم سارے اب جو ہیں ان کے احکامات. بھیا ہر چیز کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. تو آپ کا یہ خیال ہے, آپ یہ توقع باندھ رہے ہو عامر کہ کل پہلی فرصت میں تحریک انصاف جو ہے سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی اس فیصلے کے خلاف؟ دیکھیے نصرت صاحب بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں, کیونکہ اب جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ قانون کسی کو بھی نہیں پتا, اور اسی لیے انہوں نے اڈیالہ زیادہ ویسے جرنلزم کا بھی کسی کو نہیں پتا. مجھے آج یہ بھی انکشاف ہوا ہے جی اپنے ذاتی تجربے سے. خیر جی, انہوں نے آج اڈیالہ جیل سے نکلتے ہی یہ اعلان کیا کہ ہم پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے. لہٰذا سر نہیں ہو سکتا یہ فیصلہ چیلنج. وہ ڈی بی کے پاس اعلان کیا ہے نا تم پھر وہی سر کسی وکیل سے پوچھ لے میں غلط ہوں تو وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کریں. عامر اس وقت آپ کو رپورٹ کر رہا ہے جو بیرسٹر گوہر صاحب نے. خدا کا نام لے, اس ملک میں لوگ قانون کو جانتے ہیں, مذاق مت بنائیں اس ملک میں قانون کا. یہ بیرسٹر گوہر صاحب سے آج ملاقات سیکھ کرو. عامر بھائی بہت شکریہ. عامر بھائی سے ایک پوائنٹ, لاہور ایک فیصلہ بلے کے نشان پہ ایک لاہور ہائی کورٹ میں آنریبل جسٹس جواد حسن صاحب نے بھی کوئی فیصلہ کل دینا ہے. انہوں نے کہا میں تاریخی فیصلہ دوں گا. واٹ از دیٹ سر؟ دیکھیے گا پی ٹی آئی نے ایک ریٹ پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں بھی دائر کر رکھی ہے, اور اس میں بھی یہ استدعا کی گئی ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو حکم نامہ جاری کیا جس میں بلے کا نشان اور انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیا گیا ہے, اس کے لیے سیپریٹ اپلیکیشن لاہور ہائی کورٹ سے بھی فائل کی گئی, اور اس میں بھی یہ استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے تمام تر جو پروسیڈنگز ہیں اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے. لیکن صرف یہ بتائیے کہ اس صورت میں بھی عزت مآب جسٹس جواد حسن صاحب ان پہ مشتمل یہ سنگل بینچ ہے یا یہ بڑا بینچ ہے؟ جی سنگل بینچ ہے. چلیں بہت شکریہ بھائی. حضور صاحب میں پریشان نہیں ہوں, میں حیران نہیں ہوں, میں پن ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں پی ٹی آئی. کس بات پہ؟ یہ لیگلی اتنے بلنڈرز کر رہے ہیں, اور یہ سارے وکلا ہیں. آج یقین کریں کہ میں کانوں کو ہاتھ لگائے جب ایک منجھا ہوا سیاستدان جس نے ہلکے کی سیاست کی ہوئی ہے, جو گورنر رہا ہے, وہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے سوشل میڈیا کے اور ویڈیوز کے حوالے دے رہا ہے. There is no documentary evidence. آپ اس میں کھوسا صاحب کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. وہ تو وہی کہیں گے نا جو انہیں حکم آئے گا. دیکھو نا ایک وکیل کے طور پر آپ کتنے بھی ذہین کیوں نہ ہو, آپ کو اپنے کلائنٹس کی ہدایات پر عمل پارٹی کے نہیں, وہ کلائنٹ نہیں ہے پی ٹی آئی, پارٹی ہے یار. کھوسا صاحب پی ٹی آئی میں جا چکے ہیں, آپ کو نہیں پتا شاید. یار آپ پھر وہی بادشاہی پالی بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے میرے کانوں میں جی پروڈیوسر صاحب کہیں بریک کی تو نہیں؟ بریک کی بات کریں کہ آپ اس کمپلیٹ کر لیں 30 سیکنڈ میں اس بات کو. میں صرف یہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ زمانے ہوا ہوئے جب پارٹی تھی, اب یہ ایک فرقہ ہے, ایک گروہ عاشقان ہے. گروہ عاشقان عمران خان یہ ہے. ایک بریک لے لیجیے جلدی سے. ناظرین ویلکم بیک, اور اب ہم ذرا بات کریں گے کیونکہ بہت ایکٹیویٹی چل رہی ہے. اچھا بھیا, وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کہیں ہو رہی ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن بطور صحافی ہم اس ایکٹیویٹی کو اس طرح اچھی طرح نہیں کر پائیں گے. ہم تو حکم حاکم مرگ مفاجات, وی آر ناٹ ریگولر میڈیا. آپ کو یاد ہوگا چند دن قبل الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ریگولر میڈیا کو روکا جائے کہ یہ حلقوں میں کیوں جا رہے ہیں, سرویز کیوں کر رہے ہیں. التجا کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم سروے نہیں کر رہے ہیں کم از کم اس شو میں, ہم تو صرف وہاں پہ انتخابی موڈ کیا ہے وغیرہ وغیرہ چاہتے ہیں. اس کے باوجود بہرحال یہ کہ ہم تو بھائی جرت اور ہمت سے قطعاً محروم, امن پسند اور قانون کی اطاعت کرنے والے فرمانبردار قسم کے صحافی ہیں. تو آپ کو دل میں بڑی خوشی ہو رہی ہوگی ماشاءاللہ. پیدائشی سست الوجود آپ کو جو ادھر ادھر جانا پڑ رہا تھا سر, بڑا دکھی ہوں, لیکن بہرحال آپ گئے تھے مظفر گڑھ, وہاں لوگوں سے جو آپ کی گفتگو ہوئی وہ تو آپ گئی, اب وہ نظر ہوئی ردی کی ٹوکری کی, لیکن وہاں آپ کی ملاقات ہوئی ہے
ایک مشہور شخصیت کے حوالے سے نوابزادہ نصراللہ خان مرحوم ہوتے تھے. ہمارے ملک میں ہمیشہ جب بھی جمہوریت جو ہے وہ اس کی شمع گئی اور پوری ملک میں اندھیرا چھایا محسوس ہوتا تھا تو بیچارے تنے تنہا کھڑے ہو کر بابا جمہوریت اصغر خان اور بیگم نصرت بھٹو کی جماعت کو بھی اکٹھا کر دیتے تھے. جماعت اسلامی جیسی دینی جماعت کو ولی خان کی سیکولر جماعت اور نیشنلسٹ جماعت کے کیا ساتھ. گر تھا ان کے پاس ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے محروم رکھا کر دیا. اب ان کے صاحبزادے, کیا نام ہے ان کا اس میں گرامی, نوابزادہ افتخار خان, تو یہ اب الیکشن لڑ رہے ہیں جی غالباً پاکستان پیپلز پارٹی. پچھلی دفعہ بھی یہ جیتے تھے. ہاں, تو پہلے بھی منتخب ہوئے تھے. اس دفعہ ان سے عدنان صاحب نے جنرل سیاست کے حوالے سے بات کی ہے. یہ جرت نہیں کی کہ انہیں یہ بھی پوچھ لیں کہ آپ اس مرتبہ بھی جیت پائیں گے یا نہیں, تاکہ حاکم ناراض نہ ہو. تو میرا خیال ہے وہ اچھا, ویسے اس سے پہلے ایک میں سوال آپ سے, ساؤتھ پنجاب کی جو سیاست ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ صوبہ محاذ بھی بنا تھا اور انہوں نے بڑا ایک سیاسی رول پلے کیا تھا, حکومت بنا. اب کیا ایسا پاسبل ہے اس پوزیشن میں؟ 1 منٹ ہے ہمارے پاس. کون ساؤتھ پنجاب کا سیاستدان کے سیاستدان؟ اگر دیکھو جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اگر خود ہی ٹکیٹا ہی ہو, جو 80% کی نمائندہ بنی ہوئی ہے, وہ کہے کہ فیس بک یہ کہہ رہا ہے, اور باقی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ جی ہماری سیٹیں اتنی نہیں اتنی کر دو, تو دے کیڑے محاذ تھے, کیڑے سیاستدان تھے, کیڑے انتخاب. چلے جی پھر تو رسم انتخاب ہے وہ ہونے دو. اس رسم انتخاب میں آپ کے ووٹ کو اللہ عزت دے, میں دعا گو ہوں. سنیے N176 کے امیدوار نوابزادہ افتخار سے کی گئی گفتگو. جی ناظرین, میں اس وقت موجود ہوں مظفر گڑھ میں, اور پاکستان کی جب سیاسی اور جمہوری تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک بہت بڑا کردار ہے, وہ ہیں بابا جمہوریت نوابزادہ نصراللہ خان, اور ان کے بغیر پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ تقریباً نامکمل ہے. اور یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ میں نہ صرف ان کے حلقے, ان کے شہر, بلکہ ان کے گھر میں ہوں. اور اس وقت میں موجود ہوں ان کے صاحبزادے نوابزادہ افتخار احمد خان, جو پاکستان پیپلز پارٹی سے MNA بھی منتخب ہوئے, اور اس زمانے میں جب پیپلز پارٹی پنجاب میں تقریباً نایاب ہو چکی تھی. نواب صاحب, ایک تو وارم ویلکم, تھینک یو, آپ نے ٹائم دیا. تو سر یہ بتائیں کہ جب پیپلز پارٹی نایاب ہو گئی پنجاب میں, تو آپ کہاں سے پیپلز پارٹی کو ریسکیو کرتے ہوئے نکلے, اور خود بھی ریسکیو ہوئے آفٹر 2 ڈیکیڈ؟ جی میں 2013 میں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو. اس سے پہلے ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ مختلف ARD MRD میں اور گرینڈ الائنس وغیرہ جو بنے, اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے. تو ایک ہم آہنگی تو تھی نواز صاحب کی, اور سارا ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو میں نے 13 میں فیصلہ کیا کہ اسے جوائن کرنے کا. 13 بھی میں نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑا, 18 بھی, اور اب انشاءاللہ تعالی 24 بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے. جی سر, ویل رائٹ. پیپلز پارٹی مجھے لگتا ہے کہ واحد جماعت ہے اس وقت جو الیکشن کو لے کے بڑی متحرک ہے. بلاول صاحب بہت مہینوں سے وہ جلسے کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیر از الیکشن انوائرمنٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب سے کیا سرپرائز دے سکتی ہے؟ دیکھیں, ہم پہلے دن سے جب ابھی اسمبلیاں نہیں ٹوٹی تھیں, گورنمنٹ تھی, تو جس وقت انہوں نے کہا کہ جی یہ حلقہ بندیاں ہوں گی اور سینسز ہوگا سارا, تو اس وقت بھی کابینہ میٹنگ میں ہم نے اعتراض کیا. تو ہمیں یہ تاثر یہ دیا گیا کہ جی 80% حلقے تو وہی رہیں گے, اور اس میں سینسز میں کوئی اتنا ٹائم نہیں ہمیں چاہیے ہوگا, اور ہم ود ان 90 days الیکشنز کرا دیں گے. تو پیپلز پارٹی کا شروع سے سٹینڈ رہا کہ جی ہمیں الیکشنز میں جانا چاہیے, فریش مینڈیٹ کے ساتھ آنا چاہیے, جو ملکی مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے, اور انٹرنیشنلی بھی جو ہمارے مسائل ہیں وہ منتخب کابینہ ہی اور منتخب اسمبلی ہی حل کر سکتی ہے. تو اس پہ ہم نے, اور دوسرا جہاں تک بات ہے جی ہمارا ساؤتھ پنجاب کے اندر, ساؤتھ پنجاب میں پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی نے کچھ سیٹیں لیں, خاص طور پر رحیم یار خان میں, مظفر گڑھ میں, اور دوسرا یہ رہا کہ ہماری تقریباً 14 سے 15 سیٹیں ہماری ایسی تھیں جو اس وقت ایک مخصوص حالات تھے 18 میں کہ ہم 97,000 ووٹ لے کے 95,000 رنرز اپ رہے آپ؟ جی ہم رنر اپ ہم تھے, اور نون لیگ تیسرے نمبر پر تھی. جو 2018 میں آپ فیض یاب نہیں ہو سکے فتوحات سے, تو کیا اب وہ اس طرح کی فیض ملے گی آپ کو؟ دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے
تو پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ ساؤتھ پنجاب میں تو ایک اچھا وہ دے گی رزلٹ, اور ہمیں سینٹرل پنجاب سے بھی امید ہے. اچھا نواب صاحب, کیونکہ آپ حکومت میں بھی رہے, آپ ایس اے پی ایم تھے, 16 مہینے کی جو حکومت تھی, لوگوں کا یہ ماننا کہ نواب صاحب کے لیے 2018 کا الیکشن بہت آسان تھا کہ انہوں نے جا کے لوگوں کو کنونس کیا کہ مجھے ووٹ کیجیے. تو اب بڑا مشکل ہوگا کیونکہ 16 مہینوں میں جو مہنگائی ہوئی اس کی ذمہ دار وہ حکومت تھی جس کا نواب صاحب یا پیپلز پارٹی الحاق میں ان کے اتحادی تھے اس حکومت میں. دیکھیں, لوگ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا ہے آج, ہر چیز انہیں علم میں ہے کہ پرائم منسٹر بھی وہ تھے, وزیر خزانہ بھی ان کا تھا, اس کا اپنا پلاننگ کا منسٹر بھی ان کا تھا. ساری ذمہ داری نون لیگ پر نہیں ڈال سکتے نا سر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کابینہ کے جو ڈیسیجن ہوتے ہیں اس میں کلیکٹیو ڈیسیجن ہوتا ہے, سارے اس کے اوپر ہوتا ہے, مگر جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس محکمے تھے, ہمارے پاس وزارت خارجہ تھی, آپ ہمارا اس میں کارکردگی دیکھ لیں کہ ہم نے جو کچھ پچھلی سلیکٹڈ گورنمنٹ نے کیا تھا, سی پیک کو سلو ڈاؤن کر کے چائنا ناراض ہو گیا, سعودی ہم سے ناراض تھا, اور پھر ایک مخصوص وہ کیا گیا ترکی اور ملیشیا کے ساتھ, وہ ہم سے ناراض ہو گئے, ہم بیک آؤٹ کر گئے اس سے, مڈل ایسٹ ناراض, یورپی یونین, امریکہ, تو ہم بالکل ایک کٹ آف ہو گئے تھے. تو وزارت خارجہ نے کام کیا, چیئرمین بلاول صاحب نے, اور انہوں نے کچھ ان کا والدہ کی طرف سے, کچھ نانا کی طرف سے جو ایک باہر ان کا امیج تھا اسے انہوں نے استعمال کیا. کیونکہ میں تو باہر سے آیا, مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ جو تھیری پیپلز پارٹی دیتی ہے کہ میں تو اس کا اتحادی تھی پر مہنگائی میں ذمہ داری نہیں لیتی, تو جو عام ووٹر ہے جس سے آپ نے ووٹ لینا ہے, کیا وہ کنونس ہوتا ہے اس بات سے؟ جی بالکل, ہمارا ووٹر ہم سے کنونس ہے. ہماری پیپلز پارٹی نے دیکھیں جب بھی کیا ہم نے کوشش کیا عوام کی مدد کی. ہم نے دنیا کے جو بڑے 1-2 پروگرام ہیں صاف اور شفاف, اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, وہ آپ دیکھیں کہ 21-22 ارب کا پروگرام تھا, ہم اسے 110 ارب پر لے کر گئے 10-15 ماہ کے اندر, اور پھر اس میں ہم نے ہزاروں لاکھوں خواتین بچوں کو جو اٹیچ وتھ یو. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں 2018 کا الیکشن آپ نے کنٹیسٹ کیا, آپ 2024 میں ہونے جا رہا ہے, دونوں الیکشن میں کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں 18 والا الیکشن جو ہے اس میں ایک مخصوص فضا بنائی گئی تھی, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب اس قسم کی فضا نہ بنے. چاہتے ہیں مطلب 38 دن پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ چاہتے ہیں, آپ کو شک ہے کہ ہو سکتا ہے ویسا کچھ؟ نہیں, ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو کردار رہا ہے خاص طور پہ ڈسکا والے اس کے اوپر, اور جس طرح الیکشن کمشنر صاحب نے سٹینڈ لیا ہے اور اس کا ریزلٹس کا اور باقی سارا, تو ہمیں امید ہے کہ اس الیکشن کو بھی وہ پورے طریقے سے فری اینڈ فیئر کرانے کی کوشش کریں گے. سر اس وقت ایک یہ بھی ماحول ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فری اینڈ فیئر الیکشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نہیں دیا جا رہا, لیول پلینگ فیلڈ کا وہ بار بار کہتے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. مطلب آپ کے حلقے میں بھی آئی ایم ناٹ کلیئر کہ کون ہے پاکستان تحریک انصاف جو کنٹیسٹ کر رہا ہے, لوگوں کے پیپر چھین لے جاتے ہیں, ان کو وہ موقع نہیں دیا جاتا. تو کیونکہ آپ نواب زدہ نصر اللہ کے بیٹے ہیں تو آپ نے تو وہ جو انہوں نے قربانی دی اور انہوں نے سفر کیا سیاست کے لیے اور جمہوریت کے لیے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کا بار بار کہنا ہے کیا درست ہے؟ دیکھیں جہاں تک اس کی بات ہے کہ 1-2 یہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ وہ پیپر چھیننے والی بات, تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. مگر اوور آل آپ اگر یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی ایک ہی سانس میں 2 باتیں کر رہی ہے. ایک وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں نامینیشن پیپر فائل نہیں کرنے دیے جا رہے, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ نامینیشن پیپر ہی ہم نے فائل کیے ہیں. تو ان کی شروع سے ہی یہ جو ہے ان کا ڈائریکشن رہی ہے. اچھا میں اس میں ایک بات اور کرتا چلوں کہ پی ٹی آئی جو کچھ آج کاٹ رہی ہے یہ انہوں نے خود ان کا بویا ہوا ہے. اسمبلی کے اندر صدر زرداری صاحب نے انہیں کہا تھا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں مجھے اس کی فکر یوں ہے کہ ہم نے تو نیب بھگتے ہیں, جب آپ کی باری آئے گی تو مجھے آپ کی فکر. ویری رائٹ سر, یہ تو پتہ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, جمہوریت میں ایسا ہونا چاہیے یا غلط ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں یہی چیز ہم اسمبلی میں کہتے تھے کہ جب فریال بی بی کو عید والی رات کو ان کی بیٹیوں کے سامنے گھسیٹ کر لے جایا گیا اور ایمبولینس میں ڈال کے ہاسپٹل میں ادھر پیمس پہنچایا گیا اور وہاں سے انہیں لے جا کر اڈیالہ جیل میں ڈالا گیا, جس طرح زرداری صاحب کو ایمبولینس میں ڈال کر اڈیالہ جیل لے جایا گیا, جس طرح میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی کو ان کے سامنے اریسٹ کیا گیا, یا خورشید شاہ صاحب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, تو ہم اس وقت انہیں کہتے تھے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں, کل کو آپ کو فیس کرنا ہوگا.
اور بلاول صاحب نے عمران خان صاحب اسمبلی میں بیٹھے تھے جب انہوں نے اپنی سپیچ میں مخاطب کیا, انہوں نے کہا مسٹر پرائم منسٹر آپ دعا کریں کہ اللہ کرے کہ جب آپ کی گورنمنٹ جائے تو فوراً پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے کہ ہم درگزر کرنے والے ہیں, ہمارے علاوہ اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں یہ ان کی اپنی فصل بوئی ہوئی ہے. اسمبلی میں خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جنہوں نے پی ڈی ایم کو جلسوں کے لیے کیٹرنگ وغیرہ سامان دے ہم وہ ضبط کر لیں گے, ہم فلاں, تو یہ سب چیزیں ان کے اپنے بیج ہیں. جو تحریک انصاف کی صرف بڑی سخت فضا سخت بنی ہوئی ہے, بہت سے ووٹر ان کے ساتھ وہ سمپتھی ووٹ بھی جڑ گیا ہے, تو تحریک انصاف اگر آ جاتی ہے, کسی ایک کو ٹکٹ مل جاتا ہے پی ٹی آئی کا بلے کا, تو کیا وہ خطرہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے اور نواب صاحب کے لیے یہاں اس حلقے میں؟ دیکھیں ساؤتھ پنجاب میں تو ایسا نہیں ہے, یہاں فیملی ووٹس ہیں, یہاں رسپیکٹ کی جاتی ہے پرانی فیملیز کی سارا, تو نوجوان چند ایک اگر کوئی آپ کہہ لیں کوئی جذباتی نوجوان کوئی اس قسم کے ہوں, وہ کتنے ہوں گے ایک حلقے کے اندر؟ 500 ہو جائے گا, 200 ہو جائے گا. وہ تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ لاکھوں کے لوگ ہیں. دیکھیں اب الیکشن آ رہا ہے تو پتہ چل جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کے ساتھ لوگ ہوتے, ایک دن مظاہرہ ہوا 9 مئی کو جو ہوا, اس کے بعد 10 اور پھر آپ دیکھیں 11 کو کہیں آپ کو پورے پاکستان میں نظر آیا کوئی بندہ جس نے پروٹیسٹ کیا ہو یا کوئی چیز. دوسری طرف آپ دیکھیں جب بھٹو صاحب والا ہوا تھا, پیپلز پارٹی کے لوگوں نے خود سوزیاں کی, انہوں نے اپنے آپ کو, مگر کسی پر حملہ آور نہیں ہوئے کسی ادارے پر وہ, تو اور اس کا وہ ایک مسلسل احتجاج چلتا رہا جب تک کہ ان کا بھی سوشل میڈیا پہ تو پروٹیسٹ چل ہی رہا ہے نا سر. یہ جماعت ہی سوشل میڈیا کی ہے. اب تو آپ کی بھی ہے, وہ دیکھیں سوشل میڈیا کانفرنس لکھا ہوا ہے. آج وقت کی ضرورت ہے نا, وہ وقت کی ضرورت ہے نا سر, پی ٹی آئی نے بتا دیا نا وقت کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں ہے. آپ تانا نہیں دے سکتے نا پی ٹی آئی کو سر. دیکھیں پہلے تو آتے ہی سب سے پہلے وہ بورڈ پڑا کہ سوشل میڈیا کانفرنس. پرنٹ میڈیا تھا, الیکٹرانک میڈیا نے آ کے اسے وہ لیا, اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کو سوشل میڈیا نے آ کے وہ کیا, تو یہ تو دنیا آگے چل رہی ہے. ساتھ ساتھ میٹر کرتا ہے کہ آپ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں پارٹی. سر ویری رائٹ, بہت شکریہ.